اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل اطہار علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، الزہرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صدف ارشد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی نشست ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ولادت وصی رسول زوج بطول ابوالحسنین کے موقع پر میں بالخصوص تمام ائمہ علیہم السلام اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، ہم آج گفتگو کریں گے امام المتقین امیر المؤمنین سید الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا علی انت قسیم الجنہ والنار، یا علی آپ دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور وہ علی علیہ السلام کہ اگر بستر پر سو جائیں تو مرضی خدا خرید لیں۔ اس علی کی شان کے بارے میں کیا کہنا کہ جن کی ایک دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بھی افضل ہو۔ وہ علی کہ جن کے فضائل کو کوئی عام انسان بیان نہیں کر سکتا، جن کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے یا کلام خدا چاہیے یا لسان مصطفیٰ چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں جن کو سوائے خداوند متعال کی ذات کے اور کوئی نہیں گن سکتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات کے۔ آج سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سب سے پہلے خانم سیدہ سائرہ جعفری، جو ادارہ منہاج الحسین جامعہ زینبیہ کی پرنسپل، متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کی ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے مدعو کیا ہے خانم فوزیہ بانو کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ جامعہ زینبیہ ادارہ منہاج الحسین کی مسئول بھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا کہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خانم سائرہ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت ایک ایسی فضیلت ہے جو نہ کسی نبی کو ملی ان سے پہلے، نہ کسی اولیاء کو، نہ کسی وصی کو، کہ اور نہ ہی آج کے زمانے میں یہ فضیلت کسی کو عطا ہوئی ہے کہ آپ کی ولادت بھی جو ہے وہ خدا کے گھر میں ہوئی ہے اور آپ کی شہادت بھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس برنامے میں مقبول کیا۔ خداوند متعال ہماری اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول الہی آمین۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا اور اس سوال کا اختتام بڑے خوبصورت جملے سے آپ نے کیا کہ حضرت علی علیہ السلام وہ ذات ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جو فضیلت خداوند متعال نے جس فضیلت سے انہیں نوازا ہے کہ ان کی ولادت بھی
خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں، اور ان کی شہادت بھی کعبہ میں ہوئی، مسجد میں ہوئی ہے، یعنی خدا کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور اس خوبصورت جملے پر میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کعبہ میں اور جن کی شہادت مسجد میں، اور جن کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے کہ جس مہینے کو بھی خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی رجب کو خدا نے شہر و شہری یعنی رجب میرا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو قرب خداوندی کا مہینہ ہے، خدا سے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، جو خدا کی رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور جس کے بارے میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا اس مہینے میں مجھ سے دعا اور استغفار کرتا ہے تو خدا اس کی دعا اور استغفار کو قبول فرماتا ہے۔ الغرض کہ ایک عاشق کے اپنے معبود حقیقی، محبوب حقیقی کے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، یعنی جس بابرکت مہینے میں خداوند متعال نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کو رکھا، اور اس قدر مولا کی ولادت جو ہے وہ فضیلتوں میں گھری ہوئی ہے کہ خدا کے گھر میں ولادت ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، اور وہ مہینہ کہ جو خدا سے منسوب مہینہ ہے، اور اس خاندان میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے کہ جو ایک خدائی خاندان ہے، جو نبوت کا خاندان ہے، جو نبوت کی حفاظت کرنے والا خاندان ہے، اور اس قدر شرف حاصل ہے اس خاندان کو کہ مولا علی علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں اپنے اس خاندان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ شہید ہونا اور شہادت حاصل کرنا، اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے راہ پروردگار عالم میں تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے، یہ اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس خدا کی راہ میں اس نے جان دی، اور پروردگار عالم نے بھی اس شہید کو زندہ کا درجہ دے کر اس کی فضیلت کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے راہ خدا میں تو یہ اس کے لیے فضل ہے، یہ اس کے لیے فضیلت شمار ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ہمارے خاندان میں سے شہید ہوتا ہے تو خدا اسے سید الشہداء قرار دے دیتا ہے۔ جناب حمزہ کی طرف یہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے جا کے مولا علی علیہ السلام اسی خاندان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اور فضیلت انسان کے لیے اگر راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے اور اس کے بازو قلم ہو جاتے ہیں، بازو قطع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس شہید کے لیے ایک فضیلت شمار ہوتی ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اور اس کے بازو قلم ہو جاتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں لیکن جب ہمارے خاندان میں سے کوئی شہید ہو اور اس کے اگر بازو قطع کر دیے جائیں، منقطع کر دیے جائیں، تو خدا اس کو طیار، جعفر طیار قرار دے دیتا ہے، اس کو ذوالجنان قرار دے دیتا ہے کہ وہ صاحب جنان ہے، یعنی وہ صاحب پر ہے، جنت میں وہ پروں کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ اس خاندان کی فضیلت ہے کہ جس میں سے خدا نے نبوت کو قرار دیا، اور جہاں خواتین کو اس خاندان میں فضیلت اس زمانے میں کہ جب خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا، اسی دور میں جناب خدیجہ کو صدیقہ کا لقب اور جناب زہرا کو صدیقہ کا لقب جب عطا کر دیا گیا تو گویا کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو اس خاندان کی خواتین کو سیدۃ النساء العالمین قرار دیا گیا، اور جب بچوں کی بات آتی ہے، نوجوانوں کی بات آتی ہے تو اس خاندان کے فرزندوں کو سید شباب اہل جنہ قرار دے دیا گیا۔ یعنی اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے ہمیں فضیلتوں میں گھری ہوئی ہستی نظر آتی ہے، اور جن کی فضیلتوں کو نہ فقط دشمنوں بلکہ اپنوں بلکہ دشمنوں نے بھی قبول کیا۔ بے شک، بہت شکریہ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی خانم فوزیہ بانو سے کہ جیسا خانم سارہ نے بہت اچھی روشنی ڈالی اس پر، اور یہ بھی کہا کہ ماہ رجب ایسا مہینہ ہے جس کو خداوند متعال نے اپنا مہینہ کہا ہے، تو اس کے فضائل کے بارے میں، ماہ رجب کے فضائل کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، آپ سے چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی پیارے الزہرا ٹی وی کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہے، اور الزہرا ٹی وی ہو اور تذکرہ ہو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا، تو پھر تو اور ہی اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو ہم
میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہم سیرت امیر المؤمنین اور ماہ رجب کے بارے میں کچھ اپنے ناقص علم سے اظہار کر سکیں۔ تو جیسے کہ خواہر جی نے تذکرہ کیا کہ ماہ رجب یہ وہ باعظمت مہینہ ہے کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور ماہ رجب کے لیے یہ بھی حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے، نام رجب، اسم رجب، یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ وہ نہر کہ جس کا جو دودھ سے زیادہ، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، ماشاءاللہ، کہ یہ وہ نہر ہے، اور جس سے یعنی وہ لوگ کہ جو رجب کو صحیح معنوں میں پاتے ہیں، صحیح معنوں میں یعنی ہر مہینہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ برکتیں لے کے آتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس ماہ کو اگر اپنا مہینہ قرار دیا ہے تو اس مہینے کے لیے کچھ خاص اعمال تذکرہ ہوئے ہیں، تو جس کے لیے احادیث میں بہت زیادہ دعا کی طرف رغبت دلائی گئی کہ اس ماہ میں دعا مانگنا تو ویسے بھی مستحب ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ جو ہے وہ دعا کی طرف رغبت دلائی گئی کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے پروردگار عالم کے قریب ہوں، اس میں بہت زیادہ استغفار، اور جیسا کہ ایک حدیث میں کہ آپ 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، تو پھر جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا کہ یہاں جو کہا گیا کہ آپ ماہ رجب میں 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو یقیناً جیسے کہ پروردگار عالم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور جو مولا کائنات سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی یعنی جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے تو اس کو بھی یعنی علی کی محبت کا دل میں رکھنا بھی باعث ثواب ہے، زبان سے اظہار کرنا بھی ثواب ہے، اور زبان سے اظہار کرنا اور پھر عمل کرنا جو ہے وہ بھی پورے ایمان کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے اس کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا گیا، رغبتوں والی، یعنی انسان جو ہے اس شب کے ذریعے سے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ خدا کے اور قریب ہوتا ہے، کہ انسان جتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ یہ مہینہ استغفار اور دعاؤں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے خداوند متعال کے انسان اتنا قریب ہو جائے کہ وہ جب ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو تو وہ بالکل ایک ایسے ہو کہ جیسے کوئی گناہ بھی اس کا نہ ہو، اور وہ خدا کی ساری رحمتوں کو حاصل کر سکے۔ بہت اچھا آپ نے دیا، خدا آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ ابھی میرا خانم سیدہ سائرہ جعفری سے سوال ہے، جیسا کہ خانم فوزیہ بانو نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے جو ہے امیر المومنین کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے، کہ جیسے ان کی معروف فضیلتیں جو ہیں جن میں علم، جود و سخا، شجاعت، کہ جن کو اپنے اور پرائے سب نے قبول کیا ہے، اور انہی فضائل میں سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت جو ہے وہ ہے عدالت امیر المؤمنین۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا خواہر صدر۔ دیکھیں، جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو اجمالی طور پہ اگر ہم ایک نگاہ میں دیکھیں تو ان کی کامل سیرت ہمارے کمسن افراد، ہمارے نوجوان، ہمارے جوانوں، ہمارے مردوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس قدر ان کی سیرت اطاعت پروردگار عالم میں اور اطاعت رسول خدا میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کہ جس میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم اگر اختیار کر لیں تو ہماری زندگی اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کم سن نوجوانوں کے لیے، عدالت پہ بھی انشاءاللہ روشنی تھوڑی سی ڈالتی ہوں میں، کم سن بچوں کے لیے اور یا جو کم سن نوجوان ہمارے نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں ان کے لیے اس قدر رسول خدا کی اطاعت کے سلسلے میں درس ہے مولا کی زندگی میں، کہ مولا چونکہ پروردہ رسول خدا تھے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان کی ذات پر قربان ہو جائیں، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور مولا خود اس پرورش کے بارے میں اور اپنی رسول خدا سے محبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں رسول خدا کے پیچھے پیچھے گویا ایسے جایا کرتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے. لیکن آپ کمال اطاعت رسول خدا اور عشق رسول خدا اور محبت رسول خدا کہ جو علی کے وجود میں معجزہ زن تھی اس کو کیسے آپ درک کرتے ہیں کہ جب یہی رسول خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک بچہ اگر آپ کو روٹین سے ہٹ کر کام کرتا ہوا دیکھے تو وہ فوراً سوال کرے گا. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سن میں رسول سے سوال نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی کعبہ میں جا کر پہلی مرتبہ رسول نے نماز پڑھی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. گویا علی کے لیے رسول کی ایسے کاموں میں اطاعت کرنا اور یہ کام اور یہ امر کوئی نئی چیز نہیں تھی. اور یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، جوانی میں قدم رکھتے ہیں اور میدانوں میں جاتے ہیں، جنگوں میں، غزوات میں، تو سب کو معلوم ہے کہ علی قرار پاتے ہیں، غیر فرار قرار پاتے ہیں کہ جن کی تلوار کے وار کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دے دیا جاتا ہے، اور جن کے لیے رسول خدا نے بے شمار احادیث ان کی شجاعت کے بارے میں موجود ہیں کہ اپنے اور غیر تمام ان کی شجاعت کو قبول کرتے ہیں. لیکن یہی علی ابن ابی طالب جب مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں، مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، تو اپنے کسی کارندے کو زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے، خمس کی جمع آوری کے لیے جب بھیجتے ہیں تو ان کے لیے کیا نکات، کیا ریز نکات ذکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مولا کہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یحول بین ناقۃ و بین فصیلھا. ایک جملہ میں نے، صرف ایک جملہ دقیق ہے یہ، بہت زیادہ جملہ اور روشنی ڈالنے کے لیے صرف ایک جملہ میں نے جی ماشاء اللہ، کہ مولا کیا فرما رہے ہیں اپنے اس کارندے کو، اپنے اس جو حکومت کے نمائندے ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ صدقات یا جو بھی حکومت کا بیت المال جمع کرنے کے لیے، انہیں کیا تذکرہ دے رہے ہیں، کیا نقطہ بتا رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ یحول بین ناقۃ و بین فصیلھا، کہ جب تم زکوٰۃ کے، جب تم صدقات کے، جب تم ان چیزوں کے مال کو جمع کر کے لے کر آؤ اور ان کے اندر اونٹنی اور اس کا بچہ ہو، تو دھیان رکھنا کہ اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو جائے. یعنی اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو کس قدر دقیق نقطہ ہے کہ ایک ماں اگرچہ وہ جانور ہے لیکن اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایک بچے کی محبت ہے اور بچے کے دل میں ماں کی ہے. لیکن مولا اس کو درک کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بچے کو ماں سے جدا نہ کرنا. تو آپ جو ایک جانوروں کے بارے میں، پھر اور بھی بہت سے مولا نے یہ تمام سب پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور بھی بہت زیادہ احکامات میرے مولا نے ارشاد فرمائے کہ ان کو سرسبز علاقوں سے لے کے جانا، ایسے علاقوں سے گزارنا، ایسی زمینوں سے گزارنا کہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں اور ان کو سائے میں سے گزارنا، ان کو استراحت کے لیے وقت دینا، ان کو زیادہ شدت سے دوڑانا نہیں ہے، بھگانا نہیں ہے، اور ان کے اوپر سواری اختیار کرنے میں بھی تم شدت سے کام نہ لینا. یعنی اتنی ریز نکات کے درمیان جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی علی ابن ابی طالب کی عدالت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جانوروں کے ساتھ اس قدر دقت رکھتے ہیں تو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ کس قدر عدالت سے کام لیتے ہیں. یہاں سے خانم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بہت اچھا آپ نے بتایا عدالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں، تو میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی کہ گھر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عدالت کیسی تھی؟ عزیز محترم، جب ہم دیکھتے ہیں عدالت کو، جب ہم عام روٹین میں بات بھی کرتے ہیں، عدالت کے متعلق سوال بھی کیا جاتا ہے، تو ہم عدالت کو یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت یعنی انصاف. اگر ایک وقت کسی نے کام کیا ہے تو دوسری وقت میں وہ کام اور انجام دے. لیکن لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے عدالت یعنی کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے اوپر قرار دے دینا، اس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدالت. لیکن جب ہم سیرت امیر المومنین میں، ان کی ازدواجی زندگی میں، ان کی گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں جب ہم عدالت کے اجراء کو دیکھتے ہیں تو جب جناب فاطمہ اس گھر میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کر آئیں تو گھریلو ذمہ داریوں کے لیے جب سوال کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو کہ جو ایک ازدواجی زندگی دو افراد پر سے مل کر بنتی ہے اور تشکیل پاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے،
رسول خدا نے گھر سے باہر کے کاموں کو علی ابن ابی طالب میرے مولا کے لیے قرار دیا اور گھر کی ذمہ داریوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قرار دیا. اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس تقسیم کو سنا تو فرمایا کہ اس تقسیم سے میں اس قدر راضی اور خوش ہوں کہ میری اس خوشی کو کہ جو میرے قلب میں داخل ہوئی ہے خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اب یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہو گئی. اب عدالت تو یہ ہو کہ فاطمہ اپنا کام کرے اور علی گھر سے باہر کے کاموں کو انجام دے. لیکن کمال عدالت اور کمال احسار اور کمال شفقت اور کمال محبت علی ابن ابی طالب کی گھریلو زندگی کو آگے بڑھانے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ کے میری بیوی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام بیٹھے کوئی چیز صاف کر رہے ہوتے ہیں. دال یا چاول، مسور کی دال جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے، وہ صاف فرما رہے ہوتے ہیں. تو رسول خدا اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، جب بھی کوئی شخص گھریلو کاموں میں اپنی زوجہ کی خیر کے ساتھ کمک کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو خدا بند متعال اس کے جسم پر موجود تمام بالوں کے عوض مقبول اس کے لیے جو ہے وہ عبادت، 1 سال کی عبادت کا ثواب ان کو عطا فرماتے ہیں اور دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کا اجر اس شخص کو جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ اگرچہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ جناب فاطمہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد فرما رہے ہیں. تو یہ ان کی ازدواجی زندگی کو محبت، پیار، احسار، قربانی اور عدالت کے ساتھ آگے بڑھانے کا درس ہمیں ان کی اس زندگی سے ملتا ہے. ابھی میرا خانم فوزیہ بانو سے سوال ہے کہ جس طرح خانم سیدہ سائرہ جعفری نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے وہ گھر کے کاموں میں بھی بیوی کی مدد کیا کرتے تھے، تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ذرا اس چیز پہ روشنی ڈال دیں کہ اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ کس طرح مردوں کے لیے جو ہے وہ عملی نمونہ ہے، کیا درس ملتا ہے ان کی زندگی سے؟ ماشاءاللہ خواہر نے بہت اچھا جیسے بیان کیا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زندگی جہاں پہ مردوں کے لیے باقی تمام ہر جہت سے آپ کی سیرت جو ہے وہ ایک مکمل زندگی ہے. کیونکہ مکمل تو ہوگی کہ جنہیں خود رسول خدا جن کے لیے ارشاد فرمائیں کہ علی کل ایمان ہے، تو جو خود کل ایمان ہوں گے تو ان کی زندگی یقیناً ان کی سیرت کل ایمان کا درجہ ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے. لیکن جہاں تک امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کا یہ کہ کس طرح سے مردوں کے لیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کہ جیسے کرنے کا اور ان کے لیے ان کی مدد کرنے کا، جیسے خواہر نے واقعہ تذکرہ وہ ذکر کیا کہ کتنا اجر و ثواب ہے کہ جو اپنی زوجہ کی گھر میں مدد کرتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی مولا کا کہ جب مولا کائنات کا وہ واقعہ کہ جب مولا کائنات اپنی ظاہری حکومت میں کوفہ آتے ہیں، تو جیسے ہی کوفہ آتے ہیں تو مسجد میں مولا جیسے ہی مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کچھ مسجد کے کونے میں کچھ افراد بیٹھے. حالانکہ مسجد میں بیٹھنا یا جیسے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی، لیکن جیسے ہی مولا آتے ہیں تو دوسرے افراد سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا مولا آپ ان کو نہیں جانتے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ کہ مولا یہ اللہ والے ہیں. تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہ اللہ والے کیا ہیں؟ کہ مولا یہ سارا دن مسجد میں دن اور رات مسجد میں عبادت خدا کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت خدا کرتے ہیں. تو پھر مولا سوال کرتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، کیا ان کا کھانا پینا ان کا کہاں سے، یہ ضروریات کہاں سے آتی؟ کہا مولا لوگ ان کو دے جاتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں. تو وہاں بھی مولا نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ ان سے بہتر وہ کوفہ کی گلیوں میں پھرنے والے وہ جانور ہیں چلنے والے کہ جن کے آگے دوسرے کھانا ان کو دے دیتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں اور سڑکوں پہ سو جاتے ہیں. ان سے بہتر وہ جانور ہیں جو کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اور پھر
مولا وہاں سے یہ ارشاد فرما کے کہ جب میں دوبارہ آؤں تو ان سب کو مسجد سے نکال دو. اب جب مولا چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ مغرب کے وقت جیسے ہی مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور لوگ وہیں پہ موجود ہیں تو پھر امام وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو مسجد سے نکال دیں. تو وہاں لوگ چیمگوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ والے ہیں, یہ تو بڑی بزرگ ہستیاں ہیں, جیسے آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ بس ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے. لیکن یہاں پہ مولا نے کیا سیرت, کیا بہترین سیرت اور بہترین درس جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرمایا. تو جیسے ہی اب لوگ کہنے لگے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو نکالیں کیونکہ یہ اللہ والے ہیں, ہم ان کو یا امیر المومنین ہم ان کو نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں. تو وہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود آگے بڑھے اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے اہل و عیال نہیں ہیں, کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کہا مولا ہیں, اہل و عیال بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو کہا پھر ان کی ضروریات زندگی, ان کا کھانا پینا, ان کی باقی جتنی ضروریات زندگی ہے وہ کون کرتا ہے, وہ کہاں سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ تو کہا مولا ان کو یعنی ہمیں بھی لوگ کھانا دے دیتے ہیں اور ان کو بھی کوئی دے دیتا ہے. تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا, کہا تمہارا یہاں پہ دن میں روزے رکھنا اور رات میں عبادت خدا کرنا, اور وہ کہ ایک طرف تم یہ کام کر رہے ہو اور دوسری طرف اگر تم اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہو, تو اگر یہ عبادت ہے تمہارا نماز روزہ, یہ تمہارے مستحبات ہیں کیونکہ تم اپنے واجبات کو چھوڑ کے مستحبات انجام دے رہے ہو, تو تمہارا ایک قدم اٹھانا بیوی بچوں کے رزق حلال کے لیے تمہاری اس عبادت سے افضل ہے جو تم اس مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہو, کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلنا. اور پھر ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تو اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہداء کی موت میں ہے اس کی, اور اس کی وہ شہید مرتا ہے کیونکہ وہ رزق حلال کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے. اور پھر وہاں پہ مولانا ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہاں پہ جاؤ اور جا کے اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرو, اور تمہارا وہ ضروریات کو پورا کرنا اس سے بڑی عبادت ہے کہ یہ جو تم عبادت کر رہے ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہمارے لیے. ابھی میرا خانم سیدہ سائرہ جعفری سے پھر سوال ہے, جیسا کہ آپ دونوں نے بہت اچھی روشنی ڈالی سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر, کہ ان کا ہر پہلو جو ہے وہ بہت افضل اور ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہے. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی سے ہمارے لیے کیا درس ملتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بہت شکریہ خواجہ صدر. مولا کی زندگی سے ابھی میں نے پہلے ہی جو چیز نقطہ ذکر کیا اسی کو ذکر کرنا چاہوں گی, اسی کی تھوڑی سی وضاحت. کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمام زندگی, ان کی ولادت سے لے کر شہادت تک ہمارے لیے ایک درس ہے, اور جو کلی طور پہ مولا کی زندگی سے ہم درس حاصل کرتے ہیں وہ درس بندگی ہے. دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, میرے مولا نے بے شمار خدا نے ان کو اعزازات سے نوازا. بے شک ایسا ہی. اور ان اعزازات کا اظہار وہ زبان کے جو وحی الہی کی امین تھی, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, اس سے ان کا اظہار کیا گیا, بارہا کیا گیا, کہیں غدیر میں کیا گیا, کہیں غزوات میں کیا گیا, بدر میں کیا گیا, احد میں کیا گیا, خیبر اور خندق میں, ہر جگہ پر کہیں کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, یا علی مع الحق والحق مع علی. بے شمار کہیں ان کی عبادت کو ثقلین کی عبادت, ان کی تلوار کی ایک وار کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دے دیا گیا. لیکن ان تمام چیزوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کبھی فخر کا اظہار نہیں کیا. لیکن جس چیز پر علی ابن ابی طالب نے فخر کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ جب سجدے میں اپنا سر رکھتے تو کہتے, خدایا علی کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے اور تو اس کا پروردگار عالم ہے. اور یہی جملہ مولا کا جب
کعبہ کوفہ میں مولا کی شہادت ہوتی ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی علی نے خدا کی ایسی بندگی کی کہ آج علی کی موت کا سبب بھی خدا کی اطاعت اور محبت اور اس کی بندگی قرار پاتا ہے. تو یہ علی کے لیے باعث سے فخر بھی ہے اور علی کے لیے کامیابی بھی خدا کی راہ میں جان دے دینا ہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی آخر میں میرا خانم فوزیہ سے سوال ہے کہ جیسا کہ بتایا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت ہے. تو آیا آپ بتانا چاہیں گے امام علی علیہ السلام سے اگر کوئی شخص محبت رکھتا ہے تو اس کی کیا برکات ہیں، کیا برکات انسان حاصل کر سکتا ہے اسے؟ حضرت علی علیہ السلام جیسا کہ خواہر نے بھی ذکر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، انہوں نے ہی مولا کائنات کے وہ فضائل بیان فرمائے کہ کہا کہ اگر یہ پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام درختوں کے پتے ورق بن جائیں، تو علی کے فضائل کو کوئی نہ لکھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. علی کی اتنی فضیلتیں پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کو وہ فضیلتیں عطا کی جو نہ کسی نبی کو عطا کی نہ کسی وصی کو عطا کی. اور جہاں تک محبت علی کی بات ہے کہ محبت علی کے لیے کم از کم صرف ایک حدیث پہ آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کی محبت رحمت کے دروازے کھول ماشاء اللہ. کہ جہاں پہ اور بہت سے کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے بہت سے کہ جان کنی کے وقت کام آئے گی، انسان کو پورے صراط میں کام آئے گی. اور محبت علی جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے، رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقی مومن ہے. کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن اور منافق کی پہچان ہے کہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو. اور پھر وہاں پہ رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت سے، کہ اگر ان کے دل میں علی کی محبت ہے تو وہ آگے جا کے بھی حقیقی مومن بنیں گے. اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا. تو وہیں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کی محبت رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے علی کو دوست رکھا تو خداوند عالم اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زبان پہ سچے کلمات کو جاری کرتے گا اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جسے جن دروازوں کو پروردگار عالم کبھی بند نہیں کرتا. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محبان علی علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے عزیز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی الزہرا ٹی وی کی جانب سے کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور دعا گو ہے کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ زندگی کے ہر مقام میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان صدف ارشد کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.